قبول نہیں کرے گا۔ امام ہے، کیوں ہے امام؟ اس لیے کہ ہم پیدا ہی شیعہ گھرانے میں ہوئے ہیں، شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے تو امامت تو ہماری بنیادی بحث ہے۔ ہمارا دیگر جو اسلامی برادران ہیں ان کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ تو ہے ہی امامت کے اوپر، وہ خلافت کو مانتے ہیں، ہم امامت کو مانتے ہیں، لہٰذا امامت ہے۔ نہیں، یہ دلائل نہیں ہے۔ ہم اس ماحول میں آ گئے، اللہ کا احسان ہے کہ جہاں توحید ہمیں بچپن سے ہمارے کان میں توحید کا درس ڈالا گیا۔ ہمارے لیے خدا کی جانب سے ایک انعام ہے، ایک احسان ہے اس کا کہ ہمیں اس نے ان لوگوں کے درمیان بھیجا کہ جنہوں نے آغوش میں لیتے ہی ہماری پیدائش کے بعد ہمارے کان میں یہ نہیں بتایا کہ بیٹا بڑے ہو کر بڑا بنگلہ بنانا کہ بنگلہ بڑا ہے، یہ نہیں بتایا کہ بڑے ہونے کے بعد بینکر بننا کہ بینکر بننے سے تمہارا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ ان ہاتھوں میں خدا نے دیا کہ جنہوں نے ہماری اس دنیا میں آنے کے بعد پہلا پیغام ہی توحید کا دیا، ہمارے کان میں اذان دے کر۔ اللہ صلی اللہ محمد علیہ۔ اس کے بعد توحید کے ساتھ نبوت کو بھی بیان کرنے والے تھے، اور نبوت کے بعد سلسلہ ہدایت کو تشنا نہیں چھوڑا۔ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جہاں نبوت کے بعد ہدایت کا معاملہ تشنا نہیں ہے۔ نبوت کے بعد سلسلہ نبوت ضرور ختم ہوا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے، خاتم النبیین ہے، لیکن رسول اللہ کے بعد نبوت نہیں ہے۔ نبوت نہیں ہے تو باقی جو شان رسالت کی، ہدایت کی، رہنمائی کی، معاشرہ سازی کی، یہ تمام چیزیں کہاں جائیں گی؟ ہمارے عقیدے کے مطابق جو ہمیں بتایا گیا کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے امام کے پاس آئیں گی، اس لیے کہ نہ نبی اپنے بنانے سے بنایا جا سکتا ہے، نہ امام اپنی مرضی سے چنا جا سکتا ہے۔ خدا مند عالم نے انبیاء کو بھی بھیجا ہے، خدا مند عالم کی جانب سے انبیاء آئے ہیں، اور خدا ہی کی جانب سے انبیاء کے موصیہ کا تعین۔ انی جاعلک میں قرار دے رہا ہوں آپ کو للناس اماما، انسان کے لیے امام، لہذا خدا تعالیٰ کی جانب سے بس یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے اس گھرانے میں پیدا کیا کہ جہاں توحید، نبوت، امامت اور امام مقاری ہمارے کان میں پہلے ہی سنائی دیے، ہمارے کان کی چیز پہلے ہی دکھائی دیے، جو ہمارا توحید سے تو نبوت والے اور امام والے ہو، ان چیزوں کو سمجھنا خوب توجہ رکھیے گا۔ ممکن ہے ہم میں سے کسی کے ذہن کی بات آئے کہ شاید پہلے دن پیدا ہونے والا بچہ اس کو پتا کیا ہوتا ہے اس چیز کا، اس کے کان کی جو آواز آئی ہے یہ کیا پتا چلے گا اس کو، لیکن اس کو آج کی سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ آپ کسی بھی شے کو اس کائنات میں بے اثر نہیں پائیں گے۔ یہ جو پہلے دن عمل انجام دیا جا رہا ہے، بچہ جب اس دنیا میں آ کر پہلا دن اپنا انس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اس دنیا سے سونا چاہ رہا ہے، ابھی ایک نئی دنیا سے، ایک الگ دنیا سے اس نئی دنیا میں آیا ہے، تو اب جب آپ نے پہلے ہی دن میں آنے کے بعد اس کے کان میں توحید کی آواز ڈال دی تو یہ آواز اس کے جب تک وہ زندہ رہے گا اس کے وجود کا حصہ بن کر رہے گی۔ اس کو ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں، اس کو انگلش کے اندر کہا جاتا ہے کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ کب تک رہتا ہے؟ وہ آخر تک رہتا ہے۔ اب انسان انٹرویو کے لیے جاتا ہے، نوجوان انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، انٹرویوز کی بہت ساری ٹیکٹکس سکھائی جاتی ہیں، آج کل تو باقاعدہ پریپریشن ہوتی ہے ہر چیز کی، میڈیکل کالج میں جانے کی پریپریشن ہے، انجینئرنگ کالج میں داخلے کے لیے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، پریپریشن ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسی طرح انٹرویوز کے لیے بھی بہت سے ادارے بنے، سی وی کیسے بنانی ہے، انٹرویو کیسے دینا ہے، سامنے والے کا جواب کیسے دینا ہے، پریپریشن ہے اس کی۔ اسی کے اندر یہ نکات ہیں کہ تو اس طرح سے جانا کہ تمہارا اثر سامنے والے کے اوپر پڑ جائے، وہ تمہیں دیکھ کر ہی سمجھ جائے کہ نہیں کوئی باوقار شخصیت آ رہی ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں اب کس طرح اپنی فائل لے کر جانا، یہ ساری اس کی مینجمنٹ کی بحثیں ہیں ساری۔ بس عزیزوں، خدا کا شکر ہے کہ ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں اس دنیا میں آتے ہی توحید، نبوت، امامت کی بحث ہے۔ ہمارے کان کے اندر جو اذان دی گئی، ہمارے کان کے اندر جو اقامت دی گئی، یہ ہمیں توحید سے جوڑ دیا گیا، نبوت سے جوڑا گیا، امامت سے جوڑ دیا گیا۔ لیکن جب انسان رشد کرتا جائے، بڑھتا چلا جائے، بلوغ تک پہنچے، اب اس کو ذمہ داری ہے کہ جن چیزوں کو اس کے ماں باپ نے روز تولد اس کے کان میں ڈالا تھا،
اس کے کان میں جن آوازوں کو سنایا تھا، آہستہ آہستہ اس کو یہ چیزیں بتاتے رہے تھے، اب ان چیزوں کو عقل کے ذریعے سے سمجھنے کا راستہ خود طے کرے. اسی کو بلوغت کہا جاتا ہے. بالغ ہو گئے ہو، اب سمجھدار ہو گئے ہو. جیسے انسان اسکول میں داخلہ رہتا ہے، مونٹیسری کا کورس پاس کرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ پرائمری میں جاتا ہے. پرائمری کا پاس کرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ سیکنڈری میں جاتا ہے. لوور سیکنڈری، پھر سیکنڈری، پھر ہائر ایجوکیشن میں جاتا ہے. گریجولی انسان آگے بڑھ رہا ہے. انسان کی روح بھی یہی ارتقائی عمل طے کرتی ہے. خداوند عالم انسان کو جو کہتا ہے تم بالغ ہو گئے، یعنی اب تمہاری روح نے ارتقاء کیا ہے. گریجولی انسان بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لائق یہی ارتقائی. توجہ رکھیے گا، بلوغت جو نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے سن بلوغت گزار چکے ہیں، اس کے نزدیک ہیں کہ بلوغت کے بعد دیکھو اہمیت کتنی ہے کہ خداوند عالم تم کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل بنا رہا ہے. دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مطلب یہ کہ تمہارا رشد ہو گیا، تم ترقی کر گئے ہو، تم آگے بڑھ گئے ہو کہ خداوند عالم تم کو اب احکام بتا رہا ہے کہ تم اب اس حکم کو میری خاطر انجام دینے کے قابل بن گئے ہو. خدا کے احکام کی انجام دہی کی اعلیٰ ترین مثال انبیاء اور ائمہ علیہم السلام ہے. اعلیٰ ترین مثال انبیاء اور ائمہ کون ہیں؟ جنہوں نے خدا کے احکام کو لیا، اسے انجام دیا. انسان مومن بھی خداوند عالم کی نگاہ میں عظمت رکھتا ہے، لہذا خداوند عالم اس کی ظرفیت کے مطابق احکام دے رہا ہے. احکام الہی سے دوری احکام الہی کے فلسفے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان یہ سمجھ کے بھاگتا ہے کہ میں مشکل میں پڑ گیا. انسان یہ سمجھ کے نکلنا چاہتا ہے کہ یہ تو مصیبت آ گئی. ماہ رمضان کے روزے رکھو، 5 وقت کی نمازوں میں اپنے آپ کو حاضر کرو، پورا سال محنت کرو، پیسہ کماؤ، اس کے بعد سال کے اندر اس کا 5واں حصہ نکال کر دے دو. چونکہ انسان فلسفہ احکام سے واقف نہیں ہے عزیزان محترم، اس لیے ان احکام کو اپنے لیے بار سمجھتا ہے. دین کا ایک مسئلہ یہی ہے، میں نے عرض کیا، چونکہ ہمارے یہاں جو دین اگر آبائی دین ہے تو پھر یہی نتائج ہوتے ہیں، لیکن اگر دین عقل کے راستے سے سمجھا جائے تو پھر یہ مسائل نہیں ہوتے. لہذا احکام کا فلسفہ یہ ہے کہ تم اس قابل ہو گئے، تم بڑے ہو گئے، تم رشد کر گئے ہو. ہمارے یہاں بڑائی کا معیار کچھ اور ہے. ہمارے یہاں جب بچہ اسکول سے نکلتا ہے، کالج لائف کے اندر آتا ہے، وہ کسی اور چیزوں میں چلا جاتا ہے. جو دوسری چیزوں میں جاتا ہے یہ مصداق کے اندر غلطی کرتا ہے. اصل میں اس کے اندر ایک احساس ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. اب میں اسکول کا بچہ نہیں رہا. اسکول کے بچے کے اندر کیا چیز تھی؟ روزانہ صبح جاتا تھا تو میرے ساتھ ایک ٹفن جاتا تھا، روزانہ میرے ساتھ ایک بوٹل لٹکائی جاتی تھی، میں اس بوٹل اور ٹفن کو لے کے جاتا تھا. اب ٹھیک ہے، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں اپنی چیزوں کو مینیج کر سکتا ہوں. یہ جو بعض بچے بگڑ جاتے ہیں، کالج میں آتے ہی غلط سمت چلے جاتے ہیں، اس کی اندر انگیزہ اس کا صحیح ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اندر ایک رشد کا احساس رکھتے ہیں. ان کی شخصیت، جو ان کی سیلف ریسپیکٹ ہے، ان سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم اپنے بڑے پن کا احساس کرو. چونکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہوتا، نتیجے میں وہ انحراف کی طرف چلے جاتے ہیں. مثال دے دوں، سگریٹوں کی طرف آ جاتے ہیں. کالج میں آتے ہی جو بچے پہلے کام کرتے ہیں، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ معمولاً یہ کام کرتے ہیں. یہ جو سگریٹ پی رہا ہے بچہ، یہ انحراف کا شکار ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک عزت کا احساس تھا. یہ چاہتا تھا کہ اس کے بڑے ہونے کو ایڈریس کیا جائے، وہ صحیح طریقے سے ڈیل نہیں ہوا. گھر کے اندر وہ ماحول نہیں ملا. گھر کے اندر اس کی شخصیت کو جیسا کہ اس کی ترقی ہو رہی تھی، اس ترقی کے مطابق اس کی شخصیت کے ساتھ ڈیل کیا جاتا، وہ نہیں ہو سکا. نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کی وہ سیلف ریسپیکٹ، اس کی وہ ایگو ہرٹ ہونے لگی. نتیجے میں کیا ہوا؟ جب اس کو موقع ملا، جب وہ ٹیچرز، ان ٹیچرز کے جو بہت زیادہ دقت رکھنے والے تھے، کالج کے اندر ٹیچرز کی وہ نگاہ نہیں ہوتی جو اسکول میں ہوتی ہے، وہ ماحول نہیں ہوتا جو اسکول میں ہوتا ہے. لہذا جہاں اس کو موقع ملا، اس کو یہ لگا کہ اب مجھے اپنے بڑے پن کا احساس کرنا ہے، مجھے اپنے بڑے پن کو ثابت کرنا ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے جو عام معاشرے کی روش ہے اس پر بچہ نکل جاتا ہے. انگیزہ صحیح ہے، توجہ رکھیے گا، انگیزہ اس کا صحیح ہے، یہ صحیح سوچتا ہے. اس کے اندر یہ جو احساس ہے کہ مجھے ایڈریس کیا جائے، میں بڑا ہو چکا ہوں، یہ صحیح ہے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا تھا؟ راستہ دوسرا رکھنا تھا. کیا راستہ رکھنا تھا؟ اسلام نے کتنا خوبصورت سکھایا تھا. اسلام نے کہا تھا 7 سال تک بچے کو کیا بنا کے رکھو؟ سردار بنا کے رکھو. 7 سال تک بچے کو بادشاہ بنا کر رکھو. اس کے بعد اگلے 7 سال بچے کو کیا کرو؟ غلام بنا کے رکھو. بادشاہ سے لے کر غلام پر. غلام سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کی ضروریات کا خیال رکھو. غلام سے مطلب یہ نہیں کہ اس کے گلے میں پٹھا ڈال دو، اس کے گلے میں رسی ڈال دو. نہیں، 7 سال تو بادشاہ ہے، وہ 7 سال اس کی مرضی پر عمل کرو. اسے یہ احساس ہو کہ اس کی سنی جا رہی ہے. بادشاہ کے بھی ظاہر ہے میرا موضوع یہ نہیں ہے، اس حدیث کی وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں بہت زیادہ، لیکن اس کا پیغام آگے چلا جائے گا اسی طرح سے. یعنی اسے یہ احساس ہو کہ اس کی سنی جاتی ہے. بادشاہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی سنی جاتی ہے.
بادشاہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مرضی پر عمل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بچہ جو ضد کرے پوری کر دو, یہ نہیں ہے. چونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے, ہم دوسری سے چلے جائیں گے, ورنہ یہ نہیں کہ ضد پوری کر دو. ہاں, اس کو مینیج کرنا ہے اس طرح کہ اس کو یہ اپنی شخصیت کا احساس رہے کہ اس کی بات کو مانا جا رہا ہے. اس کے بعد 7 سال غلام سے مراد کیا ہے؟ غلام اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوتا. خوب توجہ کیجئے گا, غلام کا کیا مطلب ہے؟ غلام اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوتا. کون مالک ہوتا ہے اس کے نفع و نقصان کا؟ جو اس کا مالک ہوتا ہے, جو اس کا آقا ہوتا ہے. جو آقا ہوتا ہے وہ نفع و نقصان کا مالک ہوتا ہے. اب یہ جو بچہ 7 سال سے 14 سال کی عمر میں آ رہا ہے, یہاں غلام یعنی کیا کرو, اس کو اب دیکھ بھال کی ضرورت ہے شدت کے ساتھ. اب اس کے اندر جو ہارمونل چینجز آ رہی ہیں, جو اس کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں, وہ اس کو کسی اور سمت لے جائیں گے. تم کیا کرو, اس کی دقت کرو, توجہ رکھو, اس کے نفع و نقصان کو تم سنبھالو, تم اس کی چیزوں کو مینیج کرو, اور اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ سختی بھی ہوگی 7 سال سے 14 سال میں. 14 سال کے بعد اب وہ والی ایج ہے جب بلوغت آ گئی. 14 سال کے بعد کیا کرنا ہے؟ 14 سے 21 سال, اگلا 7 سال کیسے گزارنا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ شخصیت بچے کی چونکہ اندر سے تقاضا کر رہی ہے, اس کو فطرت میں خدا نے رکھا ہے کہ اس کی اب بڑائی کو مانا جائے. بڑائی سے مراد یعنی اس کا ہاں ایک احترام کیا جائے. اب اس کو مانا جائے کہ وہ ایک قابل قدر شخصیت بن چکا ہے. اس قابل قدر شخصیت بننے کے لیے خدا نے کیا بیان کیا؟ اگلے جو 7 سال ہیں اس کے اندر بچے کو کیا کر لو؟ اس کے اندر بچے کو اپنا وزیر بنا لو. اسلام نے بیان کیا, وزیر بنا لو, اپنا مشاور بنا لو. وزیر کا کیا کام ہے؟ یعنی بادشاہ ہے, سربراہ ہے, لیکن کاموں کے اندر کیا کرتا ہے؟ وزیر سے مشورہ کرتا ہے. یہ جو بادشاہ وزیر کے ساتھ مشورہ کرتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کی نگاہ میں اس وزیر کی عقل کی کوئی اہمیت ہے. وہ اسے عقل مند سمجھتا ہے, وہ اسے صاحب رائے سمجھتا ہے. آپ جس کو صاحب رائے سمجھ کر اس سے رائے لیں گے, یعنی آپ نے اس کی شخصیت کو بڑا بنایا, یعنی آپ نے اس کی شخصیت کی تکریم کی. اگر گھروں میں یہ کام ہو تو بچے کبھی بھی اس سمت نہیں جائیں گے جہاں بچے معمولاً چلے جاتے ہیں, اس سمت نہیں جائیں گے. اسلام نے احکام بیان کیے تھے. اگلے 7 سال کیا کرنا؟ اس کو وزیر بنانا. وزیر یعنی گھر میں باپ سرپرست ہے اور بچہ 14 سال کو کراس کر گیا, یہاں اسلام آ کے کہہ رہا ہے بالغ ہو گئے ہو, یعنی خدا کے احکام کا بوجھ اٹھانے کے قابل بن گئے. اب تم بچے نہیں ہو, تم بڑے ہو گئے ہو, تمہیں خداوند عالم بڑا بنا رہا ہے. خداوند عالم نے تمہیں عظمت دی ہے, تم خداوند عالم کی نگاہ میں مکرم ہو گئے ہو. خداوند عالم نے تم پر احکام کو فرض قرار دیا. وہ خدا جو محبتوں والا خدا ہے, وہ سمجھتا ہے تم اس کے قابل بن گئے ہو, یعنی اب آؤ, وہ خدا تمہارا انتظار کرے گا. اتنے مکرم ہو گئے تم خدا کے نزدیک, اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ وہ خداوند عالم جو بے نیاز ہے, اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں, کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ خدا تمہارا انتظار کرے گا کہ تم نمازوں پہ اس خدا کو ریسپانس کیا دیتے ہو. وہ خدا تمہارا انتظار کرے گا کہ تم اس کے احکام کا جواب کیسے دیتے ہو. توجہ رکھیے گا, یہ خدا نے کیا, اور ہمیں کہا کہ اپنے گھروں میں کیا کرنا؟ بچے کو مشیر بنانا. درود پڑھی محمد وقت. بس ہر شے کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے, اثر کے ذریعے سے ہم مؤثر تک پہنچتے ہیں. یہاں سے بات آگے چلی گئی تھی, اثر کے ذریعے مؤثر. مثلا لکھاری ہے, رائٹر ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ کتاب لکھے گا, اس کو کتاب کو دیکھ کر آپ پتہ چلا لیں گے. شکاری ہے, اس کو پتہ چل جائے گا. اسی طرح ہمارے یہاں جو اصول عقائد کی بحث تھی, یہاں سے میں ان مثالوں پہ چلا گیا تھا. اصول عقائد عقل سے سمجھنا ہے. اصول عقائد کی بحث کے اندر جو توحید کی بحث ہے, اس میں جو چند برہان تذکرہ کی جاتے ہیں, ان میں سے 3 چیزیں ایسی ہیں کم سے کم: برہان نظم, برہان حکمت, برہان حرکت, کہ جس کے اندر آپ اثر سے مؤثر تک پہنچتے ہیں. نظم, اس کائنات کا نظم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی ہے. یہ جو نظریہ ہے کہ کائنات وجود میں آ گئی, ایک حادثہ تھا, اس کائنات کے اندر موجود اور حاکم نظم بتا رہا ہے. ہر چیز کی کیلکولیشن بتا رہی ہے کہ یہ کائنات خود سے وجود میں نہیں آئی, کیونکہ ہر چیز کے اندر جب نظم ہوتا ہے, ناظم ہوتا ہے, ناظم ہوتا ہے, علم ہوتا ہے, ارادہ ہوتا ہے. تمام چیزیں اس بات کی طرف دلیل ہیں. توجہ رکھیے گا. لہذا ہم توحید کے اندر بھی ان بحثوں کو بیان کرتے ہیں. انسان جس کو خداوند عالم نے بنایا, آیا ہر انسان خدا کی نگاہ میں ایک جیسا ہے؟ اب ہم اپنی بحث کی طرف آ رہے ہیں. آیا خداوند عالم کی نگاہ میں ہر انسان ایک جیسا ہے؟ انسانیت کے اندر جس فارمولے کے تحت خدا نے انسانوں کو بنایا وہ ایک ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ڈائی ہے وہ ایک ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا اور دریا میں سوار کیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, ہم نے اس کے سامنے پاکیزہ رزق کا دروازہ کھولا ہے.
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اس کو اپنی کثیر خلقت کے اوپر فضیلت بخشی ہے۔ یہ خدا کا بیان ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کے اندر۔ اور یہ کرامت ہے، لیکن آیا ہر انسان اس کرامت تک پہنچتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ خداوند عالم کی نگاہ میں انسان تو بنا دیا، تقسیم اسلام اور کفر کے عنوان سے کی۔ انسانوں میں مسلمان بھی ہیں، انسانوں کے اندر کافر بھی ہیں۔ مسلمان جو خدا کے سامنے تسلیم ہو گیا، کافر جس نے خداوند عالم کے سامنے انکار کیا، جو ڈٹ گیا، جو اڑ گیا، یہ اسلام کا اظہار کیا تھا۔ بہت سے وہ ہیں جنہوں نے فقط اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ اسلام پڑھا تھا، اسلام کا اظہار کیا، وہ بھی تاریخ ہے۔ جناب حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، یبنت طلقا، یعنی اے لوگوں کے جن کی گردنوں کو ہمارے جد نے آزاد کیا تھا۔ جناب زینب نے ان کی حقیقت انہیں یاد دلائی تھی کہ تم آج ہمارا تماشا بنانے بیٹھے ہو، تم آج ہمارا مذاق اڑانے بیٹھے ہو، تم سمجھتے ہو ہمارے حسین کو شہید کر کے تم نے کچھ حاصل کر لیا نا، یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ ایک جملہ جناب زینب نے بیان کیا، یبنت طلقا، اے آزاد کر دینے والوں کی اور نسلوں میں آنے والے، یعنی تمہارا حق کیا تھا؟ اس جملے کو کھول لیں تھوڑا سا۔ تمہارا حق یہ تھا، تمہاری خیانتوں اور تمہاری خباثتوں کے اوپر تمہارا حق یہ تھا کہ تمہاری گردنوں کو تن سے جدا کر دیا جاتا۔ میرے نانا نے تم پر رحم کھا کر تمہیں زندگی عطا کی۔ یہ تمہاری حقیقت ہے، یہ تمہاری حیثیت ہے، یہ تمہاری اوقات ہے۔ تم آج ان کا مذاق اڑانے بیٹھے ہو کہ جو آل رسول ہیں، جن کے ذریعے سے یہ دین آگے پہنچا۔ خوب توجہ رکھیے گا عزیزان محترم۔ لہذا انسان اسلام کے اندر سب برابر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے اسلام کو قبول کیا، خوب ظاہری طور پر اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، اب اسلام کا حکم، شریعت کا حکم آیا، اس کی جان، مال، عزت، آبرو سب محترم ہو گئی۔ کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے اوپر نہ تلوار چلا سکتا ہے مسلمان، نہ اس کی ناموس کے خلاف کوئی کام ہو سکتا ہے، نہ اس کی عزت اور اس کے مال کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ خوب عزیزان محترم، سب برابر نہیں ہے۔ قرآن میں آیا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ اسلام کے اندر پھر بحث آ گئی، اسلام مسلمان اور مومن کی بحث، خود قرآن کے اندر ہے، مومن اور مسلمان کی بحث۔ مومن بھی آیا ہر وہ شخص کے جو ادعائے ایمان کرے وہ مومن ہے۔ ہماری بحث کیا ہے؟ ایمان کے ثمرات، ذہن میں رکھیے گا، ایمان کے ثمرات، ایمان کے اثرات۔ آیا ہر شخص جو ادعائے ایمان کرے وہ مومن ہے؟ قرآن نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اَوَ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ۔ آیا وہ کہ جو مومن ہے اور جو فاسق ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ بس ایمان کے ساتھ جو مقابلے پہ چیز ہے وہ فسق ہے، یعنی ایمان کا اظہار ہے، ایمان کا لبادہ ہے، حقیقت میں انسان فاسق ہے۔ یہ جو ایمان ہے اس کی اہمیت کو سمجھیے، اور میں نے جو مقدمہ شروع میں بنایا تھا کہ ہر چیز کے اثر سے سمجھا جا سکتا ہے۔ لکھاری کا پتہ کیسے چلے گا؟ رائٹر کا پتہ کیسے چلے گا؟ تصنیف سے پتہ چلے گا۔ شکاری کا پتہ، اس کی مہارت کا پتہ شکار سے چلے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایمان کو بھی سمجھنا ہے، اس کے بھی ثمرات اور اثرات ہیں، لیکن اس سے پہلے ایمان کتنی اہم شے ہے، ایمان کی حقیقت کو اپنے اندر دیکھیے گا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 کے اندر ایک ٹکڑے کے اندر آیا وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ خداوند عالم نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ تم دنیا کی طرف مائل ہو، تم دنیا کی طرف توجہ رکھتے ہو، تم دنیا کو سمجھتے ہو یہ کوئی بڑی شے ہے۔ خدا کی نگاہ سے دیکھو، خداوند عالم نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، یہ ایمان کی عظمت ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ کون بتائے گا انسان کی حقیقت؟ آپ آئیے، اللہ کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، سرپرست ہے۔ سرپرست یعنی گارجین۔ گھر کے اندر باپ سرپرست ہے، گارجین ہے بچے کا۔ وہ بچے کی مصلحت کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ جب تک بچہ ہے۔ مثلا بچہ اسکول میں پہلے دن گیا،
وہ ایک فارم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہاں اسکول کے اندر یہ پرابلمز ہوں گی، یہ مشکلات ہوں گی، ان کا یہ حل بتایا جائے گا اور ہم یہ کام کریں گے. کون سائن کرتا ہے؟ بچہ کرتا ہے یا گارجین کرتا ہے؟ گارجین کرتا ہے، ولی کرتا ہے. کیوں بچے کو اعتماد ہے، بچہ ہاتھ پکڑ کے چل کے آ رہا ہوتا ہے اور جو اس کا باپ سرپرست کہہ رہا ہوتا ہے بچہ مان رہا ہوتا ہے. کیوں؟ چونکہ اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ جو میرا سرپرست ہے میرے لیے اچھا کرے گا. اس نے اب تک اچھا دیکھا، اس نے دیکھا میں بچپن میں جب تک بڑا ہوا ہوں اس وقت سے اب تک جو میرے ولی نے کیا وہ اچھا کیا، مجھے اب تک اچھا پہنایا ہے، میرے لیے چیزیں مہیا کی ہیں، جو چیزیں مجھے چاہیے تھی اس ولی نے مجھے دی ہیں. لہذا آج میرے لیے اسکول کا فیصلہ اس ولی نے کیا، یہ مجھے لے کر آیا ہے. لہذا بچوں کو اطمینان ہوتا ہے، اس ولی کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، اسی کو تھوڑا لارجر اسکیل میں جا کر دیکھ لیجئے. خدا بھی یہی چاہتا ہے ان آیات کو بیان کر کے کہ ہم خدا کا ہاتھ تھام کر اس کے راستے پر چلیں تاکہ ہمیں ہماری بھلائی ہمیشہ میسر آتی رہے. اللہ محمد. ممکن ہے کہ انسان یہ سوچے کہ بھئی یہ چیزیں رکاوٹ ہیں، محدودیتیں، دین کے احکام جیسا میں نے پہلے بیان کیا، لیکن اگر انسان ولی کو پہچانے تو پھر کبھی بھی یہ اعتراض نہیں کرے گا. یہ ولی یہی چاہتا ہے. ولی کون ہے؟ اللہ ولی ہے. اور اس نے اپنی ولایت کا اظہار کیسے کیا؟ اپنی ولایت کے اظہار کے لیے ولایت سرپرستی ہے، معاملے کے اندر رہنمائی ہے. اس رہنمائی کے لیے خداوند عالم نے کیا کیا؟ زمین پر تو نہیں آیا، انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، انبیاء کے بعد ان کے اوصیاء کے ذریعے سے سلسلہ کو آگے بڑھایا. نبوت کے بعد ہمارے عقیدہ اوصیاء یعنی امامت کا سلسلہ ہے آخری نبی کے بعد، اور آخری نبی سے پہلے جو انبیاء تھے ان کے اوصیاء کہلاتے ہیں. ہمارے یہاں رسول اللہ کے بعد جو سلسلہ ہے اوصیاء کا یعنی امامت کا سلسلہ ہے. اب یہ ولی ہے انسان کیا؟ اب ایک بچہ خدا کی ولایت میں آگے بڑھتا ہے. خدا جانتا ہے ہماری بھلائی کس چیز میں، اور تم دوسری چیزوں کو اپنے لیے پسند کرتے ہو. آؤ تمہارا ولی تمہارے لیے کیا انتخاب کر رہا ہے، اور تم اپنے بچپنے کی طرح جب تم بڑے ہوتے جا رہے ہو آہستہ آہستہ اپنے ولی کو دیکھ رہے ہو، اس نے ہر جگہ تمہارے لیے اچھا فیصلہ کیا. تمہارے ولی نے تمہاری بھلائی کو سامنے رکھا، تمہارے لیے اچھی چیزوں کا انتخاب کیا. اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے خدا کی ولایت کو دیکھنا کہ خدا نے تمہارے لیے ہمیشہ اچھے کا فیصلہ کیا ہے، ہمیشہ خدا نے تمہارے لیے اچھے کا فیصلہ کیا. اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان کر دوں نوجوانوں کے لیے. آ کر دیکھو خدا تمہارا ولی ہے، سرپرست ہے. تم خود اپنی اس حیات کو دیکھ لو، یہ حیات تمہاری ذاتی ہے یا کسی کی عطا کردہ ہے؟ ذاتی ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنی مرضی سے اس زمین پر آیا ہے. ہم کہاں تھے جو ہماری مرضی ہے؟ ہم کہاں تھے کہ ہماری مرضی چلی؟ کوئی جواب دے گا؟ کہیں بھی نہیں تھے. کہاں ہماری مرضی تو وہاں ہوگی جہاں ہوں. میں ہوں ہی نہیں کہیں. اس کو امام علی نے دعا کامل میں بیان کیا، یا من بدأ خلقی، اے وہ پروردگار جس نے میری خلقت کا آغاز کیا. بدا عدم سے، تھا ہی نہیں، وجود ہی نہیں تھا. کس نے وجود دیا؟ تو نے وجود دیا. اب یہ ولی کون ہے؟ کتنا مہربان ہے. اس کے اوپر اعتماد کیوں کروں؟ اس لیے کہ اس نے اب تک جتنا کیا اچھا کیا ہے. اس نے جو کیا میرے ساتھ اچھا کیا ہے. کیا کیا؟ اس نے مجھے اس دنیا میں وجود دے کر بھیج دیا. اس کو تھوڑا اور کھولتے چلے. یہ کیسا وجود دیا اس نے؟ اس دنیا کے اندر دیکھتا ہوں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں. اس نے مجھے نہ جمادات میں رکھا، نہ نباتات میں رکھا، نہ حیوانات میں رکھا. کہاں رکھا؟ اس نے مجھے انسانوں میں رکھا. اچھا کیا میرے ساتھ. نوجوانوں کو مخاطب کر رہا ہوں. اچھا کیا اس نے؟ نہیں کیا. اس ولی نے اب تک جو کیا اچھا کیا کہ نہیں کیا؟ وجود دیا. وجود کون سا دیا؟ انسانی وجود دیا. پھر تھوڑا آگے بڑھ جاتا ہوں. خدایا اسی انسانوں کے اندر بہت سے ہوئے ہیں جو تیرا رزق کھاتے ہیں، تجھے پہچانتے نہیں ہیں، جو تیری نعمتیں استعمال کرتے ہیں، تیرے منکر ہیں. پروردگار ان کے جسم میں قوت تیری طرف سے دی ہوئی ہے، سجدہ بت کو کرتے ہیں. تیری عطا کردہ قوت کو تیرے ہی خلاف استعمال کرتے ہیں. فقط انسان ہونا بھی فضیلت نہیں. خدا تو نے کیا کیا؟ تو نے مجھے اپنی معرفت کے ساتھ بھیج دیا. خدایا اس معرفت کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے میں بہت شارٹ کر کے بڑھا دوں، آگے بات کو ختم کر دوں. یعنی خدایا میں دیکھتا رہا کہ تو میرے ساتھ انعامات احسانات کرتا چلا گیا. تیری ولایت مجھے ہمیشہ اچھے کی طرف لے جاتی رہی، یہاں تک کہ میں نے ایک حقیقت کو سمجھ لیا کہ اس دنیا کے اندر انسان ہونا فضیلت ہے، لیکن اس سے بڑی فضیلت مسلمان ہونا ہے. مسلمان ہونا ایک فضیلت ہے، مگر اس سے بڑی فضیلت مومن ہونا ہے.
مومن ہونا ایک بڑی فضیلت ہے، مگر مومن ہونے کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کے اوپر آنسو بہانا بہت بڑی فضیلت ہے، امام علی سے وابستگی بڑی فضیلت ہے۔ خدایا تو اب تک جو کیا اچھا کیا، تو نے جتنا کیا اچھا کیا۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کیا کرے؟ اس ولی پر اعتماد کرے۔ وہ ولی کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے دیکھو آؤ میں تمہیں بتاؤں، میں تمہارا سرپرست ہوں، میں گارجین ہوں، تمہارے لیے تم سے اچھا فیصلہ کروں گا۔ تو میں نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اس خدا نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، اس نے تمہارے لیے ایمان کو چنا ہے۔ تم ادھر ادھر اپنے آپ کو ضائع نہ کرو، ایمان کو اپنے لیے قرار دو، ایمان تمہاری زینت ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس نے اس ایمان کے ذریعے سے تمہارے قلوب کو مزین کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اس نے اس ایمان کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو زینت دی ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تینوں چیزیں اسلام کے مقابلے میں بھی اور ایمان کے اندر بھی جو پرابلمز ہیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اسلام کے مقابلے میں مسلمان رہنا، کفر کی طرف مت جانا، اس کو پسند نہیں کرتا وہ تمہارے لیے۔ اب جب اسلام لے کر آ گئے تو پھر اگلا مرحلہ میں نے کیا بیان کیا؟ ایمان تک آنا ہے۔ ایمان کے مقابلے میں کیا ہے؟ فسق ہے، گناہ ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس نے تمہارے لیے کفر کو، فسق کو اور گناہوں کو پسند نہیں کیا، تمہارے لیے پسند نہیں کیا، یعنی تم اس قابل نہیں ہو، یعنی تمہارا درجہ یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو فسق میں لے کر جاؤ، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم اپنے آپ کو فسق و فجور کی طرف لے کے جاؤ، تم اس لیے نہیں بنائے گئے ہو کہ تم خدا کی معصیت کرو۔ اس نے تمہارے دلوں کو کس چیز سے زینت دی ہے؟ ایمان سے زینت دی ہے۔ اس نے تمہارے دلوں کے اندر کیا زینت دی ہے؟ اس نے تمہارے دلوں کے اندر علی ابن ابی طالب کی محبت کی زینت دی ہے۔ کل ایمان اللہم صلی علی محمد، توجہ ہے نا انشاءاللہ آپ سب کی۔ اس نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی زینت دی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس کو مزین کیا ہے۔ اب یہاں پر آ کر مجھے اور آپ کو دے اولئک هم الراشدون، آیت کا آخری ٹکڑا، یہی لوگ اہل رشد ہیں۔ کون اہل رشد ہیں؟ رشد کس کو کہا جاتا ہے؟ رشد کی اہمیت کتنی ہے فقط ایک جملے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ جیسا نبی، اولو العزم انبیاء میں سے، خداوند عالم کی جانب سے مامور ہوا کہ جائیے حضرت خضر کے ساتھ چلیے، حضرت خضر کے ساتھ چلیے۔ اولو العزم انبیاء میں سے حضرت موسیٰ صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، لیکن حضرت خضر کے پاس کچھ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے خدا نے کہا اے موسیٰ حضرت خضر کی ہمراہی کرو۔ حضرت خضر کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اے خضر کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کی پیروی کروں، آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، آپ کے نقش قدم پر چلوں، تاکہ جو رشد خدا نے آپ کو دیا ہے آپ اس میں سے مجھے بھی کچھ دے سکیں۔ یہ اہمیت ہے رشد کی، توجہ رکھیے گا۔ یعنی ایک نبی کو خدا کہہ رہے جاؤ اس کے پاس جو اہل رشد ہے۔ کون ہے اہل رشد؟ خضر ہیں، جن کو خدا نے کہا اب دم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اب خدا نے اس آیت کے آخر میں کیا کہا؟ اولئک هم الراشدون۔ حضرت موسیٰ اس رشد کی تلاش میں گئے، خوب توجہ رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، رشد کی تلاش میں گئے۔ خدا کہہ رہے ہیں اولئک هم الراشدون، سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں۔ کون راشد ہے؟ کون اہل رشد ہے؟ کہ جس کے دل میں ایمان محبوب ہے۔ بس اپنے آپ کو اب آگے خود پہچاننا شروع کیجئے۔ یہ انڈیکیٹرز ہیں، قرآن انڈیکیٹرز بیان کر رہا ہے، جیسے چیزوں کی پہچان ہوتی ہے۔ میں اپنی بحث پر آ گیا کہ چیزوں کی پہچان مختلف چیزوں سے ہوتی ہے۔ آیا میرے دل میں ایمان محبوب ہے یا نہیں ہے؟ میرے دل میں ایمان مزین ہے یا نہیں ہے؟ ایمان مزین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں اس ایمان کی خوبصورتی سے پھر لطف اٹھانے والا بن جاؤں گا، میں اس ایمان کی رونق سے لذت حاصل کرنے والا بنوں گا۔ زینت کسی چیز میں ہوتی ہے، انسان لذت حاصل کرتا ہے۔ جو چیز مزین ہوتی ہے وہ انسان کو لطف عطا کرتی ہے۔ میرا ایمان آیا مجھے لطف عطا کرتا ہے یا نہیں؟ میرا ایمان مجھے دل کی خوشی عطا کرتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ ہے میرے اندر تو میں اولئک هم الراشدون میں سے ہوں، میں اہل رشد میں ہوں۔ مجھے ایمان کے ساتھ مزہ آتا ہے، میں رشد میں ہوں۔ دنیا فساد کی طرف جا رہی ہے، میرا ایمان مجھے اس فساد کی طرف جانے سے روک لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے دل میں ایمان مزین ہے۔ خوب توجہ رکھیے گا، یہ گفتگو کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ گفتگو اہل ایمان کے لیے۔ قرآن کریم کی جو آیات ہیں کس کے لیے ہیں؟ قرآن کریم کی آیات مومنوں کے لیے ہیں۔ کب تک ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ میں ہمیشہ جب بھی قرآن کی بات کرتا ہوں ایک نکتہ ضرور بیان کرتا ہوں کہ قرآن کو پڑھنے کے دو انداز ہیں۔ ایک انداز یہ کہ آپ یہ سوچ کر قرآن پڑھیے کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ پر کیا آیتیں نازل ہوئی تھیں، ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں ثواباً، ایک معمولاً رائج طریقہ یہی ہے۔
لیکن اگر یہ قرآن کریم ہدایت ہے اور قیامت تک کے لیے مومنوں کے لیے، تو دوسرا طریقہ ہے، وہ صحیح ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب کبھی قرآن پڑھوں تو یہ سوچ کر پڑھوں کہ یہ قرآن مجھ سے اس وقت کیا کہہ رہا ہے، قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، وہ ہے یا نہیں، آپ اپنے انصاف سے فیصلہ کیجئے۔ جہاں قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، دو راستہ ہی ہو گیا نا، ایک راستہ بیان کیا، یعنی میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ذہن میں لاؤں، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، یعنی وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے، یعنی آیت کہہ رہی ہے اے ابو ذر، اے سلمان، اے علی، اے مقداد، یہ سمجھ کے پڑھ لوں؟ نہیں، یہ راستہ تو صحیح نہیں ہے۔ صحیح راستہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، فوراً کہوں خدا مجھ سے مخاطب ہے، خدا مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، خدا میرے بارے میں بیان کر رہا ہے، مومن ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا، میرے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ خوب اس آیت کے اندر کیا بیان کیا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، خدا نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس سے تمہارے دلوں کو مزین کیا ہے۔ اب اگر میں اپنی زندگی میں اپنے ایمان سے، توجہ رکھیے گا، اپنے ایمان سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، میرا ایمان میری خوشی کا سبب ہے، تو اولئک هم الراشدون، میں اہل رشد میں سے ہوگا۔ یعنی جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ گئے وہ مجھے خدا نے دے دیا، توجہ رکھیے گا، میں اہل رشد میں سے ہو گیا۔ بس ایمان کی اہمیت ہے۔ اب چیز کو پہچانتے ہیں ہم کس کے ذریعے سے؟ ہم اثر کے ذریعے سے مؤثر کو پہچانتے ہیں۔ اب اگر یہ ایمان ہے، میں اہل ایمان ہوں، تو اس کا کوئی اثر ہونا چاہیے، اسی کے اوپر ہماری بحث ہے، ایمان کے ثمرات۔ ایمان کے ثمرات میں سے، ایمان کے اثرات میں سے ایک اثر جو آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو آیت آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پڑھی، سورہ فتح کی آیت نمبر 4، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی خدا ہے کہ جو مومنوں کے دل میں سکون کو اتارتا ہے، آرام دیتا ہے، مومن کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کیوں دیتا ہے یہ سکون؟ تاکہ وہ اپنے ایمان میں مزید اضافہ کریں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین کا تمام لشکر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، خدا ہر شے کو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ عزیزو، بس اس آیت کے اندر جو نقطہ ہے وہ یہ کہ اس آرام اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ انسان ایمان کے ابتدائی مرحلے پر فائز ہو۔ انسان ایمان کے ابتدائی مرحلے پر فائز ہوگا تو خدا کیا کرے گا؟ انسان کے دل میں سکون اتارے گا۔ آج انسان کی دنیا، جو انسان ہے، آپ پوچھئے کس چیز کی تلاش میں ہے؟ انسان تگ و دو میں لگا ہوا ہے، انسان پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، انسان وسائل کو اکٹھا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ برائی نہیں ہے، خداوند عالم چاہتا ہے، انسان کو بنایا خدا نے اسی چیز کے لیے۔ انسان کو خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے وسائل مہیا کرے، جو جائز طریقہ ہے اس کے مطابق۔ لیکن انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان سکون چاہتا ہے۔ وسائل اکٹھا کر کے کرے گا کیا انسان؟ انسان سے پوچھیں آپ، پیسہ جمع کر کے کیا کرو گے؟ انسان جواب دے گا کہ میں اپنے گھر والوں کو آرام سے رکھنا چاہتا ہوں، سکون کی زندگی عطا کرنا چاہتا ہوں۔ پیچھے جو اصل ہدف ہے وہ سکون ہے، وہ اطمینان ہے۔ انسان چاہتا ہے آرام دہ زندگی گزارے، اس کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے انسان۔ اسی تگ و دو کے اندر انسان جن چیزوں کے اندر سکون نہیں ہے ان چیزوں کی تلاش میں جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، انسان کو خدا کہہ رہا ہے کہ اگر سکون چاہتے ہو کیا کرو؟ ایمان کا ابتدائی درجہ اپنے اندر زندہ رکھو۔ ایمان کے ابتدائی درجے کو زندہ رکھو گے، پھر تمہارے دلوں میں سکون اتارنے کا کام میں کروں گا۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی خدا ہے جو مومنوں کے دلوں میں آرام اتارتا ہے، سکون اتارتا ہے، قلبی اطمینان اتارتا ہے۔ اور وہ اس ایمان کے اطمینان کے ذریعے سے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بس ایمان کی ایک علامت کیا ہے؟ ایک مومن کی ایک پہچان کیا ہے؟ مومن جیسے بھی حالات ہوں ان کے درمیان مطمئن قلب والا ہوتا ہے، سکون قلب والا ہوتا ہے انسان۔ مومن کون ہے؟ کہ جو حالات کے اندر پریشان نہیں ہوتا، پریشان ہوتا ہے، لیکن حالات کے اندر اضطراب میں مبتلا نہیں ہوتا۔ انسان میں نے عرض کیا جو چاہتا ہے اسی لیے چاہتا ہے کہ اس کو زندگی سکون کی مل جائے۔ انسان اسم اعظم کی تلاش میں رہتا ہے۔ بہت سے افراد چاہتے ہیں کہ ہمیں اسم اعظم مل جائے، شارٹ کٹ کی تو دنیا ہے، اب کتابیں سمٹ کر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ان کے اوپر آ گئی ہیں، نوٹس کے اوپر آ گئی ہیں۔ پہلے کتابیں پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد اب نوٹس آ گئے، اب نوٹس تو اور بھی چھوٹے ہو گئے، ہوتے چلے جا رہے ہیں، امتحان کا طریقہ کار بدلتے چلے جا رہے ہیں، ہر چیز چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک۔ لہٰذا انسان چاہتا ہے شارٹ کٹ مل جائے، انسان سکون کی خاطر کیا چاہتا ہے؟ اسم اعظم مل جائے۔ اسم اعظم مل جائے گا تو کیا کرے گا؟ اپنی تمام مشکلات کو حل کر لے گا۔ اب اسم اعظم مل سکتا ہے انسان کو، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ ظرفیت چاہیے۔ اسم اعظم کیا چیز ہے؟ اسم اعظم کوئی معمولی شے نہیں ہے عزیزوں۔ انسان مشکلات کے حل کے لیے چاہتا ہے۔ اسی سے متعلق ایک واقعہ اور زحمت تمام کروں۔
چھٹے امام کا دور ہے، ایک نوجوان آیا امام کی خدمت میں، آنے کے بعد امام سے کہا کہ مولا زندگی مشکل میں ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہیں۔ امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مولا اسم اعظم دے دیجئے، ہمارے یہاں بھی لوگ تلاش میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ عمل کرتے رہتے ہیں اسم اعظم کے لیے کہ اسم اعظم مل جائے کسی طرح، شارٹ کٹ آ جائے ہاتھ میں۔ کہا کہ اسم اعظم، امام نے کہا اسم اعظم کیا کرو گے؟ کہا مولا مشکل سے نکل جاؤں گا، مشکلات ہیں، مشکلات سے نکل جاؤں۔ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پہلے ایک کام کرو، فلاں جگہ جو ایک پل بنا ہوا ہے، ایک نہر ہے اس کے اوپر پل بنا ہوا ہے، وہاں جا کر بیٹھو، مشاہدہ کرو، جو چیز نظر آئے اس کو آ کے مجھ سے بتانا۔ یہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے، نوجوان ہے، چلا جاتا ہے، اس پل کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہاں پل کے اوپر دیکھ رہا ہے کہ باریک سا پل ہے، نہر ہے، اس کے اوپر ایک پل بنا ہوا ہے۔ دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص اپنی کمر پر کچھ لادے ہوئے اس پل کے نزدیک آ رہا ہے۔ بوڑھا شخص جیسے ہی اس پل کے نزدیک پہنچتا ہے تو یہ شخص جو اسم اعظم کی تلاش میں آیا تھا، امام سے اسم اعظم مانگ رہا تھا، امام یہ دیکھتا ہے کہ وہ بوڑھا شخص جیسے ہی نزدیک آیا تو ایک پیچھے سے نوجوان گھوڑے پر سوار تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب پل اتنا باریک ہے کہ فقط ایک شخص کے گزرنے کی جگہ ہے، ایک گزر سکتا ہے۔ اب بوڑھا ہے، ظاہر ہے بوڑھاپے کا تقاضا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ گزرے گا۔ وہ بوڑھا شخص آہستہ آہستہ گزر رہا ہے، نوجوان چونکہ جوان ہے، ہیجان ہے، اس کے اندر تحمل کی کمی ہے، صبر کی کمی ہے، فوراً پہنچنا ہے، لہٰذا کیا کرتا ہے نوجوان؟ اس بوڑھے کو تھوڑا سا تنگ کرتا ہے، بھائی چچا تیز چلو، تیز چلو۔ بوڑھا بیچارہ کتنا تیز چل سکتا ہے؟ نہیں چل پا رہا۔ یہ نوجوان تھوڑا سا برداشت کرتا ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھ میں جو چابک ہوتا ہے وہ چابک اس بوڑھے کو تھوڑا سا مارتا ہے کہ بابا آگے چلو، تیز چلو، راستہ روکا ہوا ہے۔ بوڑھا بیچارہ تھوڑی سی رفتار بڑھاتا ہے لیکن نہیں بڑھ پاتا ہے جتنا نوجوان چاہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اس بوڑھے کو لات مار کے گرا دیتا ہے۔ بوڑھے کی ساری جو کمر پہ لدی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ گر جاتی ہیں اور نوجوان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ امام یعنی یہ شخص یہ واقعہ دیکھتا ہے، اس کے بعد پھر امام کی خدمت میں آتا ہے۔ امام پوچھتے ہیں کیا دیکھا؟ پورا ماجرا سنا دیتا ہے۔ امام کو جب یہ ماجرا سناتا ہے، امام اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ بتا تجھے اس نوجوان کے اوپر کیسا تجھے لگا، اس نوجوان کا عمل کیسا لگا؟ اس نے کہا مولا بہت برا عمل تھا، اس نوجوان کو یہ توہین نہیں کرنی چاہیے تھی، اس ضعیف شخص کی، ضعیف شخص تھا، تحمل سے کام لینا چاہیے تھا۔ امام نے پوچھا اگر تیرے پاس وہاں اسم اعظم ہوتا تو کیا کرتا؟ توجہ رکھیے گا، تیرے پاس وہاں جب تو بیٹھا ہوا تھا اسم اعظم ہوتا تو کیا کرتا؟ فوراً جواب دیتا ہے مولا کو، مولا اسم اعظم ہوتا تو اس اسم اعظم کی برکت سے میں اس نوجوان کو وہیں برباد کر دیتا، اسے وہیں تنبیہ کر دیتا، اسے سزا دیتا کہ یہ تو نے کیا کام کیا۔ امام مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہنے لگے کہ وہ جو بوڑھا شخص تھا وہ ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے، ہمارے نزدیک مقام رکھتا ہے اور اسم اعظم کا مالک ہے، اسم اعظم کا مالک ہے، لیکن اسم اعظم ملتا ہی اس کو ہے جس کے پاس اسے سنبھالنے کی ظرفیت ہوا کرتی ہے۔ ظرفیت یعنی اسم اعظم اس لیے تھوڑی ہے کہ تم بس ادھر تم نے کچھ سوچا ادھر کر دو، نہیں، اسم اعظم اس لیے نہیں ہے، اس بوڑھے کے پاس تھا، اس نے کچھ نہیں کیا، چونکہ جانتا ہے جوان ہے، اس کے اندر تحمل کی کمی ہے، لہذا اس نے کچھ نہیں کیا، وہ نوجوان چلا گیا۔ توجہ رکھیے گا، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو مسائل اس طرح حل ہو، خدا چاہتا ہے کہ انسان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ محنت کے ذریعے حاصل ہوں۔ انسان سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، خداوند عالم نے کہا سکون چاہتے ہو میرے پاس آ جاؤ، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، تمہاری زندگی میں سکون دوں گا۔ عزیز اب جس کو سکون اللہ کی جانب سے ملے، چونکہ ایمان کے بعد سکون ہے اور پھر مزید ایمان میں اضافے کے لیے، اس آیت کو انشاءاللہ اور کھولوں گا کل آپ کے سامنے تھوڑا سا، ایمان میں اضافے کے لیے، لہذا یہ سکون جس کو مل رہا ہے، پھر یہ انسان آقا قراتی کے مطابق ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ جس کی زندگی میں سکون آ جائے، جس کو اللہ سکون عطا کر دے، اسے پھر ملامت کرنے والوں کی ملامت سے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ پھر یہ انسان مشکلات کے اندر گھبراتا نہیں ہے، اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں۔ اب قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مشہور آیت ہے جس کو آپ نے سنا ہوا ہے کہ ہم تو تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، توجہ رکھیے گا، علی رضا پناہیان اس گفتگو کو کر رہے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ پہلی چیز جس سے خدا آزما رہا ہے ایک مومن کو، کس چیز سے آزما رہا ہے؟ خوف سے آزما رہا ہے، خدا خوف کے ذریعے سے آزما رہا ہے۔ مشکل وقت آئے گا، اضطراب کی کیفیت جس وقت آتی ہے اس طرح کا ایک وقت آئے گا،
اس خوف کی آزمائش ہے. اس کے بعد کس چیز سے آزمائے گا؟ بھوک سے آزمائے گا. وہ بھوک کے اندر کیا کرو؟ صبر کرو. مال مویشی جانوں کا ضیاع ہو جائے گا، وہاں کیا کرو؟ صبر کرو. خوف کے اندر کامیاب کون ہوگا؟ خدا جب آزما رہا ہے، آزمانے کا کیا مطلب ہے؟ امتحان ہے. امتحان میں کامیاب ہونا ہے. کامیابی کیسے ہوگی؟ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس خوف کی منزل پر تمہارا دل پرسکون ہے یا نہیں ہے، تمہارے دل کو اطمینان ہے یا نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر یہ بات موجود ہے یا نہیں کہ جو اس کائنات کا مالک ہے وہ میرے ساتھ ہے. خدا یہ آزمانا چاہتا ہے. توجہ رکھیے گا عزیزو، ہم سب کے اوپر یہ کیفیت آتی ہے، لیکن خدا وقتی کیفیت کو پسند نہیں کرتا. اپنی کیفیت کو بیان کروں، مصائب کی طرف آ رہا ہوں. ہر انسان کو خدا نے بیان کیا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جب ان کی کشتی کسی مشکل میں پھنستی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. خداوند عالم کو انتہائی خالص ہو کر پکارتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں خدا آ جاتا ہے. وہ خداوند عالم سے اپنے اس لنک کو برقرار کر لیتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جیسے ہی ہم ان کو خشکی کی طرف نکالتے ہیں، یعنی کشتی سے نکل کر ان کا پاؤں خشکی پر آتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ، تو دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں. خدا کی نگاہ میں ان کا وہ جو چند لمحے کا اخلاص تھا وہ قابل قبول نہیں ہے. خوب توجہ رکھیے گا اس نقطے پر. وہ جو چند لمحے کا اخلاص تھا، خدا خود کہہ رہا ہے مخلصین لہ الدین، خالص ہو جاتے ہیں. اس لمحے ان کا تعلق خدا سے جڑ جاتا ہے، ان کے دل کے اندر کی کیفیت خدائی ہو جاتی ہے. خدا بیان کر رہا ہے، لیکن خدا ان کے اس اخلاص کو پسند نہیں کر رہا، قبول بھی نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ اخلاص وقتی ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ مومن کون ہے؟ کہ جس کے دل کا تار وقتی طور پر نہیں ہمیشہ خدا سے جڑا ہو، وہ مومن ہوا کرتا ہے. جو ہر حال میں خدا پر اعتماد رکھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. وقتی طور پر تو سب کا رشتہ جڑ جاتا ہے خدا کے ساتھ. خدا خود کہہ رہا ہے مخلصین لہ الدین، اس کو خالص ہو کر پکارتے ہیں. لیکن ادھر نکلے مشکل سے، جیسے ہی ہم نے ان کو نجات دی، ہم ان کو خشکی کی طرف لائے یعنی نجات دے دی، دوبارہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، گویا خدا کو پکارا ہی نہیں تھا. توجہ رکھیے گا، مومن وہ ہے کہ جو خدا اس کا امتحان لے رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے. توجہ رکھیے گا، خداوند عالم وہ ہے جس نے امتحان لینے کا پہلے سے بتا دیا ہے. اس امتحان کے اندر اب کامیاب ہونا ہے. اس کی مثال آ گئے علی رضا پناہیان دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ دو دوست ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہوں اور ایک دوست دوسرے دوست سے کہے کہ دیکھو تم میرے سامنے کھڑے ہو، تھوڑا محکم کھڑے ہونا، میں تمہیں دھکا دوں گا، گرنا نہیں. اب یہ دوست بتا چکا ہے اپنے دوست کو کہ محکم کھڑے ہونا، گرنا نہیں، میں دھکا دوں گا تمہیں. اب وہ دوست اس کو دھکا دیتا ہے. اب جب وہ اس کو دھکا دے رہا ہے، دوسرا دوست گرنے لگتا ہے. وہ گرتے ہوئے کہ کیا کر رہے ہو، یہ کون سا کام کر رہے ہو؟ تو یہ پہلا والا دوست پلٹ کر کیا کہے گا؟ میں تمہیں پہلے بتا چکا تھا، میں تو تمہیں آزما رہا تھا، میں تو یہ کام کروں گا. خدا نے بھی ہمارے ساتھ یہ کیا، بتا چکا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ مت سمجھنا اس دنیا میں آزمائش نہیں لوں گا، آزماؤں گا، تم گرنا نہیں. خوف سے آزماؤں گا، تم اضطراب میں مت جانا. میں تمہارا یہی تو امتحان لینا چاہ رہا ہوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں خوف کے اندر لے کر آؤں گا. وہاں دیکھنا چاہتا ہوں، کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ کون کامیاب ہے اس خوف کے اندر؟ جو اس عالم کے اندر جو خوف کا ماحول ہو، وہاں اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے. اس حقیقت کو اپنے ساتھ پہچانے کہ خدا ساتھ ہے، خداوند عالم ہے. ایمان یہ ہے عزیزان محترم، ایمان کی خصوصیت یہ ہے. اسی چیز کو بیان کیا حضرت طالوت کی قوم، قلیل تعداد میں مگر حضرت طالوت کے ساتھ ہے. اور قلیل تعداد میں جب بڑے لشکر کے سامنے پہنچی، جالوت کا لشکر تھا سامنے، بادشاہ کا لشکر تھا، وہاں پر حضرت طالوت کی قوم جو ساتھ تھی، مومن تھے، انہوں نے یہ کہا تھا قلیل کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی مرتبہ ایسے بھی ہو چکا ہے کہ قلیل تعداد والے کثرت والوں پر غالب آ گئے اللہ کے حکم سے. کیوں؟ کیونکہ خدا ساتھ ہے. بس توجہ رکھیے گا، کربلا امام حسین السلام کی پوری آزمائش، کربلا کے بعد اسرائے اہل بیت کی تمام آزمائش اسی اطمینان قلب کے ساتھ ہے کہ خدا ہے. یہی اطمینان قلب ہے. آپ کو ہر جگہ آپ کو کربلا اور اسرائے اہل بیت کی سیرت کے اندر آپ کو نظر آئے گا اطمینان قلب ہے. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ مومنوں کے دلوں کو تھامتا ہے، وہ مومنوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اطمینان ڈالتا ہے. آپ امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو دیکھیے، تاریخ گواہ ہے اس بات کی طرف. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں دشمن کے جو راوی ہیں وہ نقل کر رہے ہیں کہ ہم نے جیسے جیسے امام حسین علیہ السلام کا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے، شہادتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ان شہادتوں کے بڑھنے پر تنہائی کے موقع پر جیسے جیسے انسان تنہا ہوتا جا رہا ہے، کیا ہونا چاہیے؟
دنیا کا ایک عام انسان ہوگا، کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ اس کے وجود کے اندر جو ہے وہ تبدیلی نظر آئے گی، آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر آپ کو تھوڑا سا تلاطم نظر آئے گا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آئیں گے۔ دشمن کہہ رہا ہے جیسے جیسے شہادتیں ہوتی جا رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں حسین کے چہرے کا رنگ کھلتا چلا جا رہا ہے۔ تاریخ ہے یہ، دشمن کے الفاظ ہیں۔ جب امام حسین آخری ودا کر کے نکلیں خیموں سے اور امام حسین علیہ السلام نے لشکر پر حملہ کیا ہے، دشمن کا راوی نقل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسی شخص کو کہ جس کے بیٹوں کو مار دیا گیا ہو، جس کے اصحاب کو اس سے چھین لیا گیا ہو، جس کے جوان کو اس کے سامنے شہید کر دیا گیا ہو، اس کو اس شدت اور شجاعت سے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے حسین لڑ رہے تھے۔ یعنی گویا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، گویا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، نہیں ہوا کربلا میں کچھ؟ کیا نہیں ہوا؟ میں جملے کو پلٹ کر کہوں، کیا نہیں ہوا؟ کون سی قربانی ہے جو امام حسین نے نہیں دی عزیزوں؟ دوست کی قربانی ہوتی ہے، امام نے دی ہے۔ غلام کی قربانی ہوتی ہے، امام نے دی ہے۔ اصحاب کی قربانی امام نے دی ہے۔ بھائی کی قربانی امام نے دی ہے۔ ایک بھائی نہیں ہے، امام حسین کے کئی بھائی کربلا میں قربان ہو گئے۔ بیٹوں کی قربانی ہے، امام حسین دے رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، ہر قربانی کو امام حسین نے دے دیا۔ کیوں امام حسین کے لیے آسان ہے؟ چونکہ دل کے اندر ایک اضطراب نہیں ہے، دل کے اندر اطمینان ہے۔ حضرت علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کر یہی امام حسین نے کہا تھا، هون علی انہ بعین اللہ، میرے لیے آسان ہے یا حسین۔ کوئی امام حسین سے پوچھا مولا یہ آسان ہے؟ علی اصغر کا آپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو جانا یہ آسان ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں، چھوٹا سا بچہ رو رہا ہوتا ہے، بھوک بڑھ جاتی ہے، پیاس بڑھ جاتی ہے، ماں کسی کام میں لگی ہوتی ہے، گھر کے افراد ماں کو مخاطب کرتے ہیں کہ خدا کے لیے پہلے بچے کو دیکھو، ہلہ کان ہو رہا ہے، پیاس ہے، شدت ہے، رو رہا ہے، مولا یہ بچہ پانی کے لیے آیا تھا، جنگ لڑنے نہیں آیا تھا۔ اس بچے کو اس کی ماں نے آپ کے ہاتھوں پر اس امید پہ رکھا تھا کہ آپ اسے سیراب کر کے لائیں گے، لیکن یہ بچہ سیراب نہیں ہوا، اس کے حلقوم کے اندر تیر لگ گیا۔ مولا کاش تیر بھی اس کے بدن کے حساب سے لگتا، کاش تیر بھی وہ لگتا جو بدن کے حساب سے ہوتا، اور مولا کاش اتنا تو کر لیتا کہ بدن کے حساب سے تیر کا انتخاب کرتا۔ اس ظالم نے تیر بھی وہ چنا جو بڑی سواریوں کو گرانے کے لیے مارا جاتا ہے۔ اے مولا یہ منظر آپ نے دور سے نہیں دیکھا، ایسا نہیں ہوا کہ کہیں دور علی اصغر کی شہادت ہوئی ہو، مولا آپ کے ہاتھوں پہ علی اصغر ہے، آپ کے ہاتھوں میں بچہ منقلب ہوا ہے۔ اے میرے مولا حسین، آپ نے اس کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے۔ اس کے خون کا اثر یہ ہے کہ جب آپ نے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، اچھالنا چاہا، آسمان سے آواز آئی ہے حسین اس خون کو نہ اچھالیے گا، قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ اس خون کا اثر یہ جب آپ نے زمین پہ ڈالنا چاہا، زمین نے انکار کیا ہے، حسین اس زمین کو کربلا کی زمین پہ نہ بہائیے گا، قیامت تک دانا نہیں اگے گا۔ اے مولا اس مظلوم خون کو آپ نے چہرے پر ملا ہے، لیکن پھر بھی میرے مولا کہتے ہیں میرے لیے آسان ہے یہ منزل گزارنا، کیونکہ یہ اللہ کی نگاہ میں اطمینان قلب ہے میرے مولا کو۔ عزیزان محترم بس توجہ رکھیے گا، اسی اطمینان قلب کے ساتھ کربلا کا آغاز ہوا ہے، اسی اطمینان قلب کے ساتھ ساری چیزیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کو درد نہیں ہوا، امام حسین کو تکلیف نہیں پہنچی، امام حسین تڑپے ہیں۔ عزیزان محترم بس حضرت علی اصغری کی بات ہے، انہی پہ مصائب کو ختم کر دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام چند شہادتوں پہ تڑپے ہیں۔ یہ لفظ تڑپنا کوئی معمولی نہیں ہے، امام کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ امام جو کوہ صبر ہوتا ہے، جو استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے، وہ امام کے جو خدا کی راہ میں ہر قربانی دینے والا ہوتا ہے، لیکن امام تڑپے ہیں۔ وہ چند شہادتیں جہاں پر امام کی حالت غیر ہوئی، ان میں سے ایک شہادت کی تاریخ حضرت علی اصغر کی عزیزوں معمولی نہیں ہے۔ میرے مولا حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر چلیں، ہر جنازے کو، ہر شہید کے لاش کو امام اٹھا کر لائے خیمے تک عزیزوں، لیکن آپ خود صبح عاشورے کا عمل انجام دیتے ہیں امام کی پیروی میں۔ یعنی یہ جو علی اصغر کا معصوم لاشا ہے، یہ حسین کے لیے بڑا سنگین ہو گیا، اسے لانا حسین کے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ اس لاشے کو وہ امام حسین ہاتھوں پر لے کر آ رہے ہیں، آتے ہوئے کیا بیان کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبح عاشوری آپ عمل انجام دے چکے عزیزو، اس محرم کے اندر آپ نے صبح عاشور عمل انجام دیا۔ کیوں امام حسین یہ کام کر رہے ہیں؟ اس بات پہ بیان کر رہا ہوں کہ اطمینان اپنی جگہ، مگر تکلیف اپنی جگہ ہے، تکلیف ہے امام کو، درد ہے۔ امام حسین انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں عزیزوں۔ میں یہاں پر فقط ایک جملہ بیان کروں، ختم کر دوں آپ کی زحمت کو۔
کہ امام حسین اس جملے کو جو بیان کر رہے ہیں شاید ماں کے دل کو آمادہ کرنا چاہ رہے ہیں. ماں نے اس امید پہ اپنے بچے کو دیا تھا کہ پانی پلا کر میرا والی میرے بچے کو میرے حوالے کر دے گا. یہ ماں یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ اس بچے کو بھی کوئی تیر مار سکتا ہے، کیونکہ بچہ نہ تلوار لے کر گیا، نہ ڈھال لے کر گیا، نہ نیزہ لے کر گیا، بچہ پانی پینے گیا ہے. عزیز تو کتنا بڑا مشکل مرحلہ آ گیا کہ امام حسین شاید یہ چاہتے ہیں کہ ماں کا دل آمادہ ہو جائے. کیسے آمادہ کروں؟ ہاں وہ جملہ جو مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے، امام نے کہا اس مصیبت کا سہارا لوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آواز پہنچے رباب کے کانوں تک. رباب ایک مصیبت کی خبر لے کر آ رہے ہیں حسین. رباب کیا خبر ہے امام حسین تمہارے لیے لے کر آ رہے ہیں؟ جس بچے کو تم نے پانی کے لیے بھیجا تھا وہ بچہ میرے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. رباب انا للہ. اے رباب غم نہ کرنا، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جائیں گے. اے رباب یہ بچہ بھی اللہ کی امانت تھا، یہ رباب اللہ کی طرف پلٹ گیا. بس ماں نے ایک نگاہ بچے پر ڈالی، تڑپ گئی، ایک جملہ کہا، آیا تمہاری طرح کے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ آیا تمہاری طرح کے بچوں کے گلوں کو بھی اس طرح کاٹا جاتا؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارِ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے تو رحمت کا واسطہ جہاں کہیں فرش عزا بچھا اس فرش عزا پر آنے والے مؤمنین و مؤمنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. خدا اس وقت جہاں کہیں بھی مسلمان مشکلات کے شکار ہیں ان تمام مسلمانوں کے مشکلات کو آسان فرما. جو مؤمنین مؤمنات مسلمان اس بیماری کا شکار ہیں کرونا کا، ان کو اس بیماری سے نجات عطا فرما. اس عالمی وبا کا دنیا سے خاتمہ فرما. پروردگار ان تمام مومنوں کے دل کی دعا ہے اس عالمی وبا کو اس دنیا سے جلد ختم فرما، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے راستوں کو سب پر آسان اور سہل فرما. امام حسین کی زیارت کے راستوں کو سب پر آسان فرما. تمام مومنین کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما. پروردگار تمام مراجع عظام رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.